میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ عز و جل کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل پروردگار نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ ہمارے اور آپ کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ آج جو یہ لاکھوں کی تعداد میں آپ نے اپنا آرام چھوڑا، آپ اپنا گھر چھوڑے، اپنا سکون چھوڑے، اپنا سب کچھ قربان کر کے آج سنی دعوت اسلامی کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس اجتماع میں جو آپ تشریف لائے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان کر دیں۔ آنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کریں، ماضی کی زندگی کو ترک کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں۔ اور یہ اللہ کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اگر کوئی بندہ سمندر کے قطرات سے زیادہ بھی گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن مرنے سے پہلے اگر سچے دل سے وہ توبہ کر لیتا ہے تو سرکار مدینہ کے صدقے میں رب قدیر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں اور اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، یقیناً یہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے۔ پہلے کے نبی کے امتی اگر کوئی رات کے وقت گناہ کر لیتا، کوئی امتی رات کی تاریکی میں گناہ کرتا، ہاتھوں سے گناہ کرتا، زبان سے گناہ کرتا، پیروں سے گناہ کرتا، آنکھوں سے گناہ کرتا، تو صبح جب وہ بیدار ہوتا تو اس کے دروازے کے اوپر رات کے کیے ہوئے گناہ لکھے ہوئے موجود ہوتے۔ کسی کو گناہ کی سزا کے طور پر رب قدیر اس کی آنکھوں کو چھین لیتا، اس کے ہاتھوں کو کاٹ لیتا، اسے ہاتھ پیر سے معذور کر دیتا، لیکن قربان جائیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کہ اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اگر کوئی ان کا امتی رات کی تاریکی میں گناہ کر لے اور رات ہی کی تاریکی میں اگر اپنے رب قدیر کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو درگزر فرما دیتا ہے۔ آپ غور تو کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل پروردگار نے اس امت پر کتنا کرم فرمایا۔ رب قدیر جل شانہ نے جب قلم کو پیدا فرمایا، ارشاد فرماتا ہے اکتب یا قلم، اے قلم لکھ۔ قلم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ میں کیا لکھوں؟ رب قدیر نے ارشاد فرمایا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کے اعمال کو لکھ۔ قلم نے لکھ دیا۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کے اعمال لکھ۔ قلم نے لکھ دیا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کے اعمال لکھ۔ قلم نے لکھ دیا۔ لیکن جب یہ قلم رک جاتا ہے رب قدیر جل شانہ ارشاد فرماتا ہے اکتب یا قلم، اے قلم لکھ۔ عرض کرتا ہے اے اللہ کیا لکھوں، کس کے متعلق لکھوں؟ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے اے قلم بس اتنا لکھ کہ میرے محبوب کے امتی گنہگار ہیں اور میں غفار ہوں۔ اگر میرے حبیب کا کوئی امتی گناہ کرنے کے بعد سچے دل سے توبہ کر لے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں اور اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، آج جو ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں، ہماری حاضری کی غرض و غایت کیا ہے؟ کیا ہم یہاں سے لوٹنے کے بعد وہی عادتیں لے کر کے جائیں گے جو عادتیں لے کر کے آئے تھے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان چیزوں کو حلال تصور کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
وہ کون سی چیزیں ہیں جسے انسان حلال تصور کر کے ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے انس، جو مومن ایک دوسرے پر لان و تان کرے، جس بندہ مومن میں لان و تان کی خصلت پیدا ہو جائے، وہ بندہ جو لان و تان کو حلال تصور کر لے، وہ ہلاکت سے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مومن مرد جو ریشم کا لباس پہننے کی عادت بنا لے اور اسے حلال تصور کر لے، وہ ہلاکت کے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اپنی راتوں کو ناچ گانوں میں گزارنے والوں، اے پکچر دیکھنے کی عادت اختیار کرنے والوں، اور اے سنیما گھروں کے چکر لگانے والوں، اے اپنی کاروں کے اندر موسیقی سننے کی عادت رکھنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مومن جو ناچ گانے اور ناچ گانے والی عورتوں سے محبت رکھتا ہو اور اسے حلال جانتا ہو، وہ ہلاکت سے قریب تر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ اپنی راتوں کو ناچ گانوں میں، فلم بینی میں، ناجائز چیزوں کے اندر گزاریں گے، اور یہاں تک کہ ان کی رات ان گناہوں میں گزرتے گزرتے جب وہ سو جائیں گے اور جب صبح بیدار ہوں گے تو ان کے چہرے مسک کر دیے گئے ہوں گے اور خنزیر جیسی ان کی شکل بنا دی جائے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آج ناچ گانوں سے بے شمار بے پناہ محبت کی جا رہی ہے، اور مسلمان کے گھر گھر ناچ گانے ہو رہے ہیں، بچہ بچہ ناچ گانوں کا شوقین ہے۔ یاد رکھو، یہ ناچ گانے تمہیں ہلاکت سے قریب کر دیں گے اور رب قدیر اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور کر دیں گے۔ آج شادی کا موسم آتا ہے، شادی کی کوئی تقریب ہوتی ہے تو ہماری اسلامی بہنیں شادی کی محفلوں کا انعقاد جب کرتی ہیں تو اس میں ناچ گانوں کی رسمیں ہوتی ہیں، خوب ناچ گانے گائے جاتے ہیں اور خوب غیر اسلامی کام اس موسم کے اندر اور اس فنکشن کے اندر کیے جاتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور پاک میں ایک عورت جو ناچ گانے کی عادی تھی، رقاصہ تھی، اس کی آواز میں جادو تھا، اور لوگ دور دراز سے ناچ دیکھنے کے لیے اور گانے سننے کے لیے اس کی محفل میں آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس کی محفل کے قریب ایک اللہ کے برگزیدہ بندے دنیا والوں کے سامنے واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات سنا رہے تھے۔ اس کی ناچ کی محفل شروع ہوئی، لیکن وہ دیکھ رہی ہے کہ روز کے مقابلے میں آنے والوں کی تعداد اس کے یہاں کم ہوتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، اور اسی پریشانی کے عالم میں اپنی خادمہ سے کہتی ہے، ذرا محل کے باہر جا کر دیکھو تو صحیح کہ آج میری محفل میں کیوں لوگ نہیں آ رہے ہیں، سبب کیا ہے؟ ایک خادمہ جاتی ہے اور جانے کے بعد جب وہ باہر دیکھتی ہے تو ایک عجیب منظر ہوتا ہے، ایک ایسا پرکیف منظر ہوتا ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا والوں کے سامنے خدا اور اس کے رسول کے پیغامات سنا رہے ہوتے ہیں۔ میدان محشر کی تکلیفیں، آخرت کے عذاب اور یہ ساری باتیں دنیا والوں کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور مجمع کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی کہیں بے ہوش ہو کر کے گر رہا ہے اور کوئی کہیں کی ریوزاری کے اندر مصروف ہے۔ وہ خادمہ گئی، ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے کلام کا اثر اس کے دل پر بھی طاری ہو گیا۔ وہ وہی حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیان کو سننے میں مصروف رہی۔ تھوڑی دیر گزر گئی، وہ خادمہ جب نہیں لوٹتی
تو وہ رقاصہ اپنی دوسری خادمہ کو بھیجتی ہے. جب دوسری خادمہ جاتی ہے تو وہ بھی وہاں جانے کے بعد رک جاتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد تیسری خادمہ کو بھیجتی ہے, وہ بھی وہاں جانے کے بعد رک جاتی ہے. اب وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ ماجرا کیا ہے کہ جو جاتا ہے واپس نہیں آ رہا. اب خود نکلتی ہے. جب وہ باہر خود نکل کر دیکھتی ہے تو ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ خطاب فرما رہے ہوتے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں, اے دنیا میں بسنے والے انسانوں, یقیناً تم نے گناہ کیا ہوگا, اللہ کی نافرمانی کی ہوگی, اللہ کے ارشاد کے خلاف تم نے زندگی گزاری ہوگی. میں مانتا ہوں کہ تمہارے گناہ بے شمار ہوں گے, تمہارے گناہ بے پناہ ہوں گے. اگر تمہارے گناہ اس رقاصہ کے گناہوں کے برابر بھی ہو پھر بھی تم توبہ کر لو, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب اس جانے والی رقاصہ جب اپنے متعلق سنتی ہے کہ آج میرے گناہوں کی مثال دنیا کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور دنیا والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اے دنیا میں بسنے والے انسانوں, اگر تمہارے گناہ اس رقاصہ کے گناہوں کے برابر بھی ہو پھر بھی تم توبہ کر لینا, رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. رقاصہ سن کر بے قرار ہو جاتی ہے, اضطرابی کیفیت طاری ہوتی ہے, اپنے گناہوں کا احساس اسے ہونے لگتا ہے. اور وہی رقاصہ جو رقاصہ بن کر ذوالنون مصری کی محفل میں گئی تھی, لیکن ذوالنون مصری کے جملے سننے کے بعد وہیں پر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر توبہ کرتی ہے, اے اللہ, آج تیرے اس برگزیدہ بندے کی محفل میں آنے کے بعد میں تائب ہوتی ہوں. آج کے بعد میری زبان کھلے گی تو ذکر الہی اور ذکر رسول کے لیے, میرا بدن جھکے گا تو تیری عبادت کے لیے. غیر سے آواز آئی, اے رقاصہ, آئی تھی رقاصہ بن کر, لیکن جا, تجھے بہت اونچا مقام عطا کر دیا گیا. یاد رکھیں, اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں, اپنی زندگی کو بدلیں, اپنے تفکرات کو بدلیں, اپنی فکر کو بدلیں, اپنی سوچ کو بدلیں, اپنے خیالات کو بدلیں. اے اسلام کے مقدس شہزادوں اور اے اسلام کی مقدس شہزادیوں, کیا منہ دکھاؤ گے کل رب قدیر کو؟ کن آنکھوں سے اللہ اور اس کے رسول کا دیدار کرو گے؟ کیا وہی آنکھیں جن سے تم نے ناچ گانوں کی محفلوں کا دیدار کیا؟ کیا وہی آنکھیں جس سے تم نے غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھائی؟ کیا وہی آنکھیں جو آوارہ بن چکی ہو, کیا وہ آنکھیں اللہ اور اس کے رسول کے دیدار کے لائق ہیں؟ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری راتیں, ہماری آنکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ اس لیے نہیں کہ مسلمان اپنی رات ناچ گانوں کی محفلوں میں گزارتے, مسلمان اپنی رات سنیما گھروں میں گزار دے, مسلمان اپنی زندگی شراب کے اڈوں پہ گزار دے. نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی عطا فرمائی اور یہ جسم عطا فرمایا وہ اس لیے کہ تم اپنے جسم کو اللہ عز و جل کی راہ کے اندر جھکاؤ اور اپنے رب کی رضا کو حاصل کرتے چلے جاؤ. غور کریں, آج مسلمان کس طرح اپنی زندگی گزار رہا ہے. آج مسلمان کے قلب و جگر سے مذہب اسلام کی محبت, طریقہ مصطفیٰ کی محبت کو نکالنے کے لیے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. اور وہ کس طریقے سے؟ ترقی کا نام دے کر, کامیابی کا نام دے کر آج گھر گھر کے اندر, مسلمانوں کے گھر گھر کے اندر مغربی طریقے رائج ہوتے چلے جا رہے ہیں. جن مسلمان کے گھروں سے سرکار کی سنتیں زندہ ہوتی تھی, آج مسلمانوں کے گھروں سے سرکار کی سنتیں جا رہی ہیں. یہ مسلمانوں کا گھر ہی تھا جہاں سے رات کی تاریکی میں خوف خدا کے سبب سے گریہ زاری کی آواز آتی تھی. لیکن آج وہی مسلمانوں کے گھر ہیں کہ اگر پہچان کرنا ہو کہ مسلمان کا محلہ کون سا ہے تو رات کے 2 بجے جس گھر سے ویڈیو کی آواز آئے وہ مسلمان کا گھر بن چکا. کتنے افسوس کی بات ہے, کتنے تعجب کی بات ہے کہ آج مسلمان اپنی زندگی کو ایسی گناہ آلود بنا چکا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. ہم کتنے غدار ہیں,
کتنے بے وفا ہیں، ذرا غور تو کرو. جب مصیبتوں کے انبار ہم پر ٹوٹتے ہیں، پریشانیوں کے پہاڑ ہم پر ٹوٹتے ہیں، تو انصاف سے بتانا، ہم اس مصیبت کے موقع پر، اس پریشانی کے موقع پر نہ ویڈیو کھولتے ہیں، نہ پکچر دیکھتے ہیں، نہ شراب کے اڈوں پہ جاتے ہیں، نہ جوا کھیلنے کے لیے جاتے ہیں. مصیبت کے وقت سارے گناہوں سے توبہ کر کے مصلی بچھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مصیبتوں کو دور کر، آئندہ ہم کبھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے. بتاؤ مصیبت کے وقت یہ دعا کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ لیکن جب مصیبتوں کے بادل چھٹ جاتے ہیں تو وہ سارے گناہ جو چند دنوں تک تم نے ترک کیے تھے، ایک ہی دن میں کر کے ریکارڈ توڑ دیتے ہو. کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے تعجب کی بات ہے، کس حد تک ہم اپنے رب کے ارشاد کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ رب کتنا کریم ہے، وہ رب کتنا رحیم ہے کہ نافرمانیاں کرنے کے باوجود اگر تم سچے دل سے ایک بار توبہ کر لو تو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ماں کے سامنے اگر کسی بچے کی شکایت کوئی لے کر کے آ جائے اور کہے کہ تمہارے بچے نے یہ جرم کیا، اور ماں بچے کو طلب کرے، بچہ حاضر ہو، لیکن آنے کے بعد جب ماں اس سے پرسش کرے، بیٹا تو نے یہ جرم کیا، وہ کر کے کہے ہاں ماں میں نے یہ جرم کیا ہے، بتائیے ماں اس کو دعا دے گی یا بد دعا دے گی؟ جواب دے. لیکن اگر آنے والا جب ماں کے پاس پہنچتا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا تو نے جرم کیا، تو نے یہ نافرمانی کی، اب بچہ جواب نہیں دیتا، نگاہوں کو نیچی کر کے آنکھوں سے اشکوں کے سیلاب کو جاری کر دیتا ہے. بتاؤ جب یہ کیفیت ماں دیکھتی ہے تو اس بچے کو سینے سے لگاتی ہے یا نہیں لگاتی؟ اے آج کے سنی اجتماع میں آنے والوں، آج ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے تو گناہوں سے کرنا مت، دعا کے وقت اپنی آنکھوں کو اشکبار کر لینا، آنکھوں سے اشکوں کے سیلاب کو جاری کر لینا. انشاءاللہ العظیم سابقہ گناہوں کو رب قدیر معاف فرما دے گا. جب ماں اگر اس کے سامنے اس کا بچہ جرم کا اقرار کر کے رو پڑتا ہے تو ماں کی ممتا اس بچے کے سارے جرائم کو بھول جاتی ہے. تو میرا پروردگار ماں سے زیادہ مہربان ہے، میرا رب ماں سے زیادہ مہربان ہے. لیکن یاد رکھنا، یہاں سے توبہ کرنے کے بعد پھر زندگی میں وہ کام نہ کرنا جو کام اس سے پہلے کرتے تھے. اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو. یہ لاکھوں کا اجتماع کس لیے کیا گیا ہے؟ یہ کیوں آپ اور ہم یہاں جمع ہوئے؟ ہماری حاضری کا سبب کیا ہے؟ یہ علماء کرام آج کے اس روح پرور اجتماع میں کیوں آئے ہیں؟ تو سنو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ان میں سے کسی کی آمین بھی قبول ہو گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. توبہ کی عادت اختیار کرو، گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرو. نمازوں کی پابندی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پابندی. نماز مومنوں کی معراج ہے. غور کرو، ہم ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور یاد رکھے، اولاد کو دیکھ کر بھی ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اور جب آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے تو دل کو سکون نصیب ہوتا ہے. آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے تو دل کو چین نصیب ہوتا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر کوئی بندہ مومن اپنے آقا کو نماز پڑھ کے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے تو میرے آقا کے دل کو چین نصیب ہوتا ہے. تو جو بندہ مومن دن میں 5 مرتبہ اپنے آقا کو چین پہنچائے، سکون دے، انہیں اطمینان عطا کرے، وہ رسول اسے کب بے چین ہونے دیں گے؟ اسے کب بے قرار ہونے دیں گے؟ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، بے قراری کا علاج نماز میں ہے، بے چینی کا علاج نماز کے اندر موجود ہے. خدا را آپ اجتماع میں آئے، 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ آپ نے تہجد کی نماز بھی ادا فرمائی.
ان نمازوں کی حفاظت کرنا، ان نمازوں کی پابندی اختیار کرنا امام عالی مقام علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کبھی مسجد نبوی، مسجد قباء وغیرہ میں اذان نہیں دی۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مانتا ہوں میں نے مسجد قباء، مسجد قبلتین، مسجد نبوی شریف میں اذان نہیں دی، اس لیے کہ میں اگر اذان دیتا اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر اگر کوئی بندہ نماز کے لیے نہ آتا تو ہلاک ہو جاتا، اس لیے میں نے اذان نہیں دی۔ البتہ میں نے ایک کے کان میں اذان دی ہے اور وہ حسین ہے، تو جس کے کان میں اذان دی اس نے سجدوں کی لاج بھی رکھی ہے، میری اذان کی لاج بھی رکھی ہے۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں اور اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی جبین نیاز کو رب قدیر کی بارگاہ میں جھکاؤ۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں میرے آقا میرا اونٹ گم چکا ہے، میرا اونٹ کھو چکا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آؤ تلاش کرتے ہیں۔ تلاش کے لیے نکلے، اونٹ مل گیا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس اونٹ کو پکڑ کے لے جا رہے تھے، اونٹ جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جب اونٹ جانے کو راضی نہ ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا، کیا بات ہے کہ تو اپنے مالک کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں؟ عرض کرتا ہے حضور، بات دراصل یہ ہے کہ ایک چیز کا ان سے آپ وعدہ لے لیں تو میں جانے کے لیے راضی ہو جاؤں گا، میں تیار ہو جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کی فریاد نہیں سنتے، جانوروں کی فریاد بھی سنتے۔ جانور بھی جانتا تھا کہ یہ رسول صرف انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر نہیں آئے، ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آئے۔ عرض کرنے لگا حضور، یہ عشاء کی نماز میں سستی کرتے ہیں، اگر یہ وعدہ کر لیں کہ آج کے بعد عشاء کی نماز میں سستی نہیں کریں گے، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ غور کرو کہ جانور بھی نماز میں سستی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول کیسے محبت کرے؟ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، اور اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ نماز کو لازم پکڑ لو، نماز کی پابندی کرو، انشاءاللہ سلسلہ بیان جاری رہے گا۔